نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے آغاز سے لے کر سورہ یونس تک یہ جو 10 پاری ہیں، ان میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو واضح کر دیا گیا ہے، اور سورہ یونس سے آخر قرآن تک انہی بنیادی تعلیمات کی تفصیلات ہیں۔ سورہ یونس سے الف لام میم را کی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان صورتوں کو لوامیر کہا جاتا ہے، جن کے آغاز میں الف لام را ہوتا ہے، بعض میں میم بھی آتی ہے اور بعض میں صرف الف لام را آتا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام را، ان کا بھی ایک معنی ہے، اور ان کے معانی وہ محققین یا راسخین فی العلم ہی جانتے ہیں، عام لوگوں کو ان کے معنی کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الف لام را کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الف غیب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ نور الہی جو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دنیا میں اتارا گیا ہے، یہ ایک وقت درجہ غیب میں تھا۔ اللہ کے علم ازلی میں انسانی ہدایت کا یہ نور پہلے سے تھا، اور پھر اللہ نے اس کو متعین کیا الفاظ میں، عربی زبان میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نور ہدایت کا نزول فرمایا۔ لام تعین اور تعریف پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نور جو غیب میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترا تو وہ متعین ہو گیا۔ اور را یہ دلالت کرتی ہے کرتن بعد کرتن پر، مرتن بعد مرتن، کہ اللہ کا یہ نور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، ماضی میں بھی مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام پر یہ نور الہی آتا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو وحی الہام ہوتا تھا وہ بھی اللہ کا ایک نور تھا، اور ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اپنے صحیفے، اپنی کتابیں، اپنی ہدایت
وہ نازل کی ہے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ وہ اس دور میں ان کی زبان میں تھے، لیکن اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہیں تو ان کو عربی زبان میں متعین کر کے اتارا گیا۔ اب جیسے انہی لوامیر میں سورہ یوسف بھی آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ عربی زبان میں ہی واقعہ تھا۔ یوسف یعقوب بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، اور یہ اس وقت واقعہ جو بیان تھا وہ بھی عبرانی زبان میں تھا، لیکن جب اس کو اب انسانیت کے لیے بطور نمونہ اور مثال کے ان کی رہنمائی کے اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو عربی زبان میں منتقل کر کے متعین کر کے حضور پر اتارا گیا۔ تو الف لام میم را، یہ گویا کہ اللہ کی اس نور اور ہدایت اور وحی کی طرف اس میں اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور پھر جو بنیادی اور اساسی احکامات ہیں جن کو پہلے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک اللہ کی وحی اور اللہ کی اسی احکامات کا ذکر ہے جس کو سب سے پہلے مخاطب مکہ کے مشرک اور عرب کے جہالاء ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی اللہ کا پیغام انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی بشر اور انسان پر اتر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ تو بڑی عظمت والی ذات ہے، بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے اس کا، تو یہ کیسے ہوا کہ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم میں سے ایک انسان کو اللہ نے کیا بنا لیا، رسول بنا لیا۔ اس کو بڑا وہ عجیب سمجھتے تھے، اچھمبے کی بات سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا، اور اسی طرح قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اندر بے شمار انہوں نے خرابیاں پیدا کر رکھی تھی۔ قرآن نے بڑے دلائل کے ساتھ اس کو بھی یہاں واضح کیا۔ سب سے پہلے وحی الہی سے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کہ حکمت والی ہیں۔ یہ قرآن مقدس سورہ یونس کی صورت میں جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو حکمت والی، الحکیم۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کہ الحکیم ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی صورت کے شروع میں جو اللہ کی صفت یا اس قرآن کی صفت حکیم ذکر ہوتی ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں وہ عقلی طور پر انسانوں کو حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ البتہ نقلی دلائل کا بھی ذکر ہے۔ نقلی دلائل کہتے ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا یا مثالوں کا ذکر ہو، اور جن صورتوں کے آغاز میں کتاب کی صفت مبین آئی ہے وہاں زیادہ تر نقلی دلائل کا بیان ہوتا ہے۔ البتہ کہیں کہیں عقلی دلائل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کتاب کی صفت ذکر کی گئی ہے وہ الحکیم